میں اتنی موٹی ہوں، مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ مجھے آپ کی ہمدردی نہیں چاہیے، سپاٹ لہجے میں کہتی فریحہ وہاں سے اٹھنے لگی تھی جب حسان شاہ نے اس کا بازو پکڑا تھا۔ تم سے نکاح کے لیے یہ وجہ کافی ہے کہ تم با کردار ہو۔ اور پھر حسان شاہ کے کہنے پر اس نے حسان شاہ سے نکاح کیا تھا، اس بات سے بے خبر کہ حسان شاہ یہ نکاح صرف اس لیے کر رہا تھا تاکہ جب وہ باہر ملک بزنس میٹنگز کے بہانے مہینوں عیاشی کرے تو پیچھے اس کے بچے پیدا کر کے انہیں سنبھالنے والی بیوی ایسی ہو کہ کوئی مرد اس کی طرف متوجہ نہ ہو اور اس کی عزت محفوظ رہے۔ اور یہی ہوا تھا۔ وہ شادی کے بعد مہینوں باہر ملک رہتا تھا جبکہ اس کی محبت میں فریحہ خود کو بدلنے لگی تھی اور اس بار حسان شاہ کے لوٹنے سے پہلے کسی ماڈل کی طرح حسین ہو چکی تھی۔ جب حسان شاہ کے آنے سے پہلے وہ اپنی بہن کے ساتھ ایک بزنس پارٹی میں گئی پر حسان شاہ کو کسی اور لڑکی کی باہوں میں دیکھ کر وہ بری طرح ٹوٹ گئی۔ وہ نم آنکھوں سے سامنے کھڑے اپنے محبوب شوہر کو دیکھ رہی تھی، جس کی محبت پر اسے غرور تھا، جس کی بے غرض محبت نے اسے اپنا گرویدہ کر رکھا تھا، اس کی شخصیت کو نکھار دیا تھا۔ لیکن آج اسے احساس ہوا تھا یہ صرف اس کا بھرم تھا جو کہ کسی کمزور سے شیشے کی طرح ٹوٹ گیا تھا۔ اس شخص کی محبت، اس کا نرم انداز، ہر شے بس ایک دھوکہ اور فریب ثابت ہوئے تھے۔ اس کا دل ٹوٹ کر چکنا چور ہوا تھا۔ اس کی بہن جو کہ اسے اس شخص کا اصلی چہرہ دکھانے کے لیے ہی یہاں لائی تھی، اسے کچھ لمحے وہیں اکیلا چھوڑ کر وہاں سے چلی گئی تھی اور وہ بہتی ہوئی آنکھوں سے سامنے اس حسین نوجوان کو دیکھ رہی تھی جو کہ ایک طرح بے باک حسینہ کے پہلو میں بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ ان دونوں کے درمیان بے تکلفی اور بے باکی کو وہ کافی دور سے بھی صاف محسوس کر پا رہی تھی۔ وہ ابھی تک بے یقین تھی، لیکن آنکھوں کے سامنے جو منظر نظر آ رہا تھا وہ نظر انداز کیے جانے کے قابل نہیں تھا۔ وہ پہلے بھی بہت بار اپنے شوہر کے افیئرز اور دوسری لڑکیوں سے تعلقات کے بارے میں بہت سے لوگوں سے سن چکی تھی، لیکن اسے کبھی کسی کی باتوں پر دھیان نہیں دیا تھا، نہ ہی کبھی یقین کیا تھا۔ اسے اپنے شوہر پر یقین تھا، اس شخص نے اس قدر محبت دی تھی کہ وہ اس پر اندھا یقین کرتی تھی، اور آج لگ رہا تھا جیسے اس شخص نے اپنی محبت سے اسے واقعی اندھا کر دیا تھا۔ اس کی بہن بھی کتنی بار اسے سمجھا چکی تھی کہ وہ ایک عیاش انسان ہے، لیکن وہ ہر بار اس کی بات کو نظر انداز کر دی تھی۔ اسے خود کو بدلنے کا مشورہ بھی اس کی بہن نے ہی دیا تھا اور وہ بھی حسان شاہ کی محبت میں خود کو بدلنے کے لیے تیار ہو گئی۔ وہ پچھلے 6 ماہ سے گھر نہیں آیا تھا۔ پچھلے 6 ماہ سے وہ ملک سے باہر اس کے نزدیک اپنے بزنس کے کام میں مصروف تھا، دن رات صرف اور صرف اس کی خاطر محنت کرتے ہوئے اس بیچارے کو 2 وقت کی فرصت نہیں ملتی تھی۔ ایک عام سی بیوی کی طرح اس کی یہی سوچ تھی کہ اس کا شوہر بس اس کی خاطر دن رات محنت کرتا ہے، لیکن اپنے بزنس اور کام کے بہانے وہ یوں اسے دھوکہ دیتا ہے، ایسا کبھی اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ وہ گھر میں بہت کم ہی ٹکتا تھا، زیادہ تر وہ گھر سے بلکہ ملک سے ہی باہر رہتا تھا۔ وہ کہتا تھا اس کا کام اور بزنس ہی ایسا ہے کہ وہ اس کے پاس زیادہ وقت نہیں گزار سکتا، اور وہ بیوقوف اس کی ہر بات پر یقین کر لیتی تھی۔ وہ مہینوں بار گزار کر 3-4 راتیں اس کے پاس گزارتا تھا اور تب اپنی محبت بھری باتوں اور انداز سے اس معصوم سی لڑکی کو بے وقوف بنا کر پھر چلا جاتا، اور یہاں وہ اس کی سلامتی کی دعا کرتی، اس کی واپسی کا انتظار کرتی۔ اس کی شادی کو 2 سال کا عرصہ گزر گیا تھا اور ان 2 سالوں میں وہ بس 7 سے 8 بار ہی گھر اس کے پاس آیا تھا۔ اس بار جب وہ ملک سے باہر گیا تو اس کی بہن اس کے پاس رہنے کے لیے آئی تھی، کیونکہ اتنے بڑے مینشن میں ملازمین کے ساتھ وہ ہمیشہ اکیلی ہوتی تھی، اسی لیے اس کی کوئی نہ کوئی دوست یا بہن اس کے پاس رہنے کے لیے آ جاتی تھی۔ اس کی بہن نے اس بار آخر کار اسے خود پر توجہ دینے کے لیے منا ہی لیا تھا، اور پھر اس نے خود اس کے لیے ایک ٹرینر ہائر کی جو کہ روزانہ اسے ایکسرسائز یوگا کرواتی۔ وہ دکھنے میں ویسے بے حد خوبصورت تھی، گول مٹول سا چہرہ، ٹھیکے پرکشش، غیر معمولی نقوش جو کسی کی بھی توجہ کا مرکز بن جاتے، بس اس کا پھیلا ہوا جسم تھا جو کہ لوگوں کی نظروں میں چبھتا تھا۔ لیکن بڑی بے نیاز لڑکی تھی، کبھی کسی کی سوچ کی پرواہ نہیں کی تھی،
اور پھر حسان شاہ جیسا شوہر ملا جس کے نزدیک وہ خوبصورت تھی، چاہے جیسی بھی دکھتی تھی۔ وہ اس سے محبت کرتا تھا۔ اس شخص نے اسے احساس دلایا کہ وہ ہر حال میں خوبصورت ہے، جس کے بعد اس کی بے نیازی میں مزید اضافہ ہوا۔ اس لیے اس نے کبھی خود پر توجہ دینے یا خود کو بدلنے کے بارے میں سوچا ہی نہیں، مگر اپنی بہن کی مسلسل فورس کرنے پر آخر کار وہ اس کی بات مان ہی گئی تھی۔ اس کی بہن نے خصوصاً اس کے لیے ایک ڈائٹیشن کا بھی بندوبست کیا تھا، جو کہ اس کی روزانہ کی ڈائٹ پلان کرتی تھی۔ اس کا موٹاپا کم ہوا تھا تو اس کا حسن پوری طرح اجاگر ہوتا اسے بے حد حسین دوشیزہ بنا گیا تھا۔ خوبصورت تو پہلے سے تھی، لیکن بس اپنا خیال نہیں رکھتی تھی۔ سلم اور سمارٹ ہوئی تو اس کی بہن نے ساتھ ہی اس کی سکن کیئر اور فیشن پر بھی توجہ دی، کیونکہ وہ زیادہ تر اول جلول حلیے میں ہی رہتی تھی۔ 6 ماہ میں وہ پوری طرح بدل گئی تھی، اس قدر حسین کہ دیکھنے والا اپنی جگہ پر تھم سا جائے۔ وہ پوری طرح سے بدل گئی تھی کہ کوئی بے حد قریبی جاننے والا بھی اسے دیکھتا تو پہچان نہ پاتا کہ یہ وہی لڑکی ہے جو کہ موٹی سی ہوا کرتی تھی۔ اس کی تو پوری لک ہی اس کی بہن نے چینج کر دی تھی، اور یہاں اس بے صبری سے صرف اور صرف ایک ہی شخص کا انتظار تھا، اور وہ تھا حسان شاہ۔ وہ اس کی ری ایکشن کے لیے بڑی بے صبری ہوئی جا رہی تھی، پتہ نہیں وہ اسے ایسے دیکھ کر کیا ری ایکشن دے گا۔ وہ تو کبھی خود کو بدلنا نہیں چاہتی تھی، لیکن صرف اور صرف اسی شخص کی خاطر اس نے خود کو بدلا، اور اسے یقین تھا وہ اسے دیکھ کر یقیناً حیران ہونے کے ساتھ ساتھ بہت خوش بھی ہوگا۔ وہ زیادہ تر بزنس پارٹیز اور اس طرح کے ایونٹس میں ہی نہیں جاتی تھی، اسے اکثر ہی طنزیہ باتوں اور حقارت بھرے انداز کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ سوشل ہونے کے بجائے تنہا پسند تھی۔ اس کی تو دوستی بھی بس گنی چنی سی 1-2 ہی تھی، لیکن اس کی بہن نے اس بار بے حد اصرار کیا تو وہ اسے منع نہیں کر پائی۔ پھر اس کی لک پوری طرح چینج ہو گئی تھی۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ اس کے جاننے والے اسے پہچانتے بھی ہیں یا نہیں، لیکن اس کے برعکس اس کی بہن کے ذہن میں تو کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ وہ در حقیقت اسے حسان کا اصل چہرہ دکھانا چاہتی تھی، کیونکہ اسے کہیں سے معلوم ہوا تھا کہ حسان واپس آ گیا ہے اور آج رات بھی وہ اس ڈنر میں شریک ہوگا، اور وہ اپنے سامنے اور اپنے منصوبے میں پوری طرح کامیاب ٹھہری تھی۔ فریحہ نے جلتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ سامنے کا منظر دیکھا تھا، اور اپنے آنسو بے دردی سے صاف کرتے ہوئے اس جگہ سے کھڑی ہوئی تھی، اور بغیر کسی کی پرواہ کیے اپنی بہن کو لیے وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی۔ آپ نے مجھے بلایا بھابھی؟ وہ حسان کا دوست قاسم تھا، جو پہلے بھی اسے ایک بار اس کے شوہر کی حرکات بتانے کی کوشش کر چکا تھا، بلکہ وہ اسے کچھ ثبوت بھی دکھانا چاہتا تھا، لیکن اس نے غصے سے اس پر بھڑکتے ہوئے اسے وہاں سے نکال دیا۔ اسے لگتا تھا کہ وہ شخص بس اس کی خوشیوں بھری زندگی میں آگ لگانا چاہتا ہے، لیکن آج جب اپنی آنکھوں سے سب سچ دیکھا تھا تو وہ مزید جاننا چاہتی تھی۔ اور قاسم ایسا شخص تھا جو کہ شروع سے حسان شاہ کے ساتھ تھا اور اس کے بارے میں ہر بات جانتا تھا۔ ہاں بالکل، تم مجھے کچھ بتانا چاہتے تھے قاسم، میں نے اس دن نہیں سنا، لیکن میں آج سننا چاہتی ہوں، تم مجھے کیا دکھانا چاہتے تھے؟ وہ بڑے ضبط کے ساتھ خود کو مضبوط کیے بولی تھی۔ جتنا رونا تھا اس نے رو لیا تھا گھر میں آ کر۔ وہ ایسے ٹوٹ کے روئی تھی کہ اس کی بہن کے لیے بھی اسے سنبھالنا مشکل ہو گیا، لیکن آخر کار وہ سنبھل گئی تھی اور اب اس شخص کی فریبی محبت سے نکل آئی تھی۔ اب بس وہ دیکھنا چاہتی تھی اس شخص کی حد کے آخر وہ اور کتنا گھٹیا ہو سکتا ہے اور کتنا گر سکتا ہے۔ قاسم کچھ دیر خاموشی سے اسے دیکھے گیا۔ ایسا کچھ نہیں، مجھے بس کچھ غلط فہمی ہوئی تھی، وہ نظریں چرائے بولا تھا، جبکہ اس کی بات پر وہ طنزیہ ہنسی تھی۔ تمہیں کچھ بھی چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، میں اس شخص کا اصل چہرہ جان چکی ہوں۔ میں ہی بیوقوف تھی جو کبھی سمجھ نہیں پائی، لیکن اب مجھے معلوم ہو گیا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے سب دیکھا ہے، اس لیے پلیز مجھے سب کچھ بتاؤ جو تم جانتے ہو۔ اس کی بات پر قاسم پریشان سا اسے دیکھنے لگا، اور پھر اس کی مسلسل ضد پر ایک گہرا سانس لیتا اپنا موبائل نکالے ایک ریکارڈنگ اسے سنانے لگا۔ میں حیران ہوں کہ تیرے جیسا پلے بوائے جو کہ گرل فرینڈز بھی دیکھ کر چوز کرتا ہے، انتہائی حسین سے حسین اور خوبصورت سے خوبصورت، وہ فریحہ جیسی لڑکی سے شادی کے لیے آخر کیسے تیار ہو گیا تو؟ مجھے بیوقوف نہیں بنا سکتا، میں جانتا ہوں یہ کوئی محبت نہیں ہے، تجھ جیسا شخص محبت کر ہی نہیں سکتا، سچ سچ بتا اس سب کے پیچھے کیا راز ہے؟ وہ قاسم کی آواز تھی جو یقیناً حسان شاہ سے مخاطب تھا، اور فریحہ بے چینی سے اس گھٹیا شخص کی جواب کے منتظر تھے۔ تو نے ہی تو کہا تھا کہ جو کچھ میں کرتا ہوں اس کے بعد مجھے کبھی باکردار بیوی نہیں مل سکتی،
جیسی لڑکیاں میں پسند کرتا ہوں وہ کبھی وفادار نہیں ہو سکتی۔ میں بھی یہ بات اچھی طرح سے جانتا ہوں، اس لیے میں نے پورا انتظام کیا ہے، چن کر اپنے لیے ایسی بیوی ڈھونڈی ہے جو شادی کے بعد میری بیوی میری عزت کی حیثیت سے میرے گھر پر رہے اور میرے بچوں کو پالے، اور جب میں سکون سے اپنی عیاشیوں میں مصروف ہوں تو اس لڑکی کی جانب کوئی چاہ کر بھی متوجہ نہ ہو۔ اس لیے میں نے فریحہ کا انتخاب کیا ہے، جس کی طرف کوئی دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا، تاکہ جب میں ملک سے باہر رہوں تو بھی میری عزت محفوظ رہے۔ اس شخص کی بات پر فریحہ کا دل زار زار ہوا تھا اور لبوں پہ طنزیہ مسکراہٹ آئی تھی۔ تو یہ تھی اس شخص کی اصلیت، اس کی اصلی اوقات۔ اسے اب گھن آ رہی تھی اس شخص سے جس پر اس نے اپنی محبتیں، اپنی وفائیں لٹائی تھیں۔ دیکھیں بھابھی، میں تو بہت پہلے آپ کو یہ سب بتا دینا چاہتا تھا، لیکن آپ نے میری بات نہیں سنی۔ لیکن میں چاہتا ہوں اب آپ میری بات ضرور سنیں۔ حسان اب پہلے جیسا نہیں رہا، میں نے اس میں بہت بدلاؤ دیکھا ہے۔ وہ پہلے کی طرح ہر وقت لڑکیوں کے ساتھ نظر نہیں آتا، بلکہ اب وہ ان سے بیزار سا نظر آتا ہے۔ اس بار وہ واقعی اپنے بزنس ورک کے لیے گیا تھا۔ وہ پہلے سے کافی چینج ہو گیا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اسے ایک موقع دینا چاہیے۔ قاسم سر جھکائے بولا تھا جبکہ وہ طنزیہ مسکرائی تھی۔ اس کی اصلیت کیا ہے میں اچھے سے جان گئی ہوں۔ ایسا گھٹیا شخص کبھی بدل نہیں سکتا، اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئی ہوں کہ وہ ویسا ہی ایک گھٹیا اور بے وفا انسان۔ وہ غصے سے کہتی وہاں سے چل پڑی تھی اور قاسم بے بسی سے اسے دیکھ کر رہ گیا۔ وہ اس سے سچ چھپانا نہیں چاہتا تھا، سچ جاننا اس کا حق تھا، لیکن اب اسے لگ رہا تھا کہ شاید اس نے کوئی غلطی کر دی ہے۔ حسان شاہ اگلے دن شام کو تھکا ہارا گھر واپس آیا تو ہمیشہ کی طرح کوئی اس کے استقبال کے لیے لاؤنج میں موجود نہیں تھا، جس پر وہ کچھ چونک سا گیا۔ ان 2 سالوں میں وہ جب بھی واپس آتا تھا اپنی بیوی کو ہمیشہ نرم مسکراہٹ لیے اپنا منتظر پاتا تھا۔ جتنا وقت وہ یہاں رہتا وہ اس تمام عرصے میں اس کے آگے پیچھے پھرتی تھی، اسے ایک لمحے کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑتی تھی، اس کی ہر چھوٹی سی چھوٹی ضرورت کا خیال رکھتی تھی۔ وہ صرف ایک باکردار اور باوفا بیوی نہیں تھی، بلکہ وہ ایک فرما بردار اور خوبصورت بیوی کی تھی، جس کے لیے اس کا شوہر ہی اس کی کل کائنات تھا۔ وہ اس سے ایسے پیش آتی جیسے وہ اس کا سب کچھ ہو۔ وہ ایک پلے بوائے تھا، اسے عادت تھی خوبصورت سے خوبصورت اور حسین سے حسین لڑکیوں کی جھرمٹ میں رہنے کی، لیکن اس سے شادی کے بعد کچھ وقت گزرتے اسے عجیب سا احساس ہونے لگا۔ وہ لڑکیاں جن پر وہ اپنا پیسہ اور وقت لٹاتا تھا وہ بھی کبھی اس سے ایسی گرم جوشی اور شدت سے محبت نہیں کر پائی تھیں جیسے اس کی بیوی کرتی تھی۔ وہ لڑکیاں ایسے بدلتا جیسے کپڑے اس کی بہت سی گرل فرینڈز رہ چکی تھی، جو ایک سے بڑھ کر ایک حسین اور طرح طرح کی ہوتی تھی، لیکن ان کی محبت اور انداز میں کبھی اس نے ایسا خلوص، ایسی پرجوشی نہیں دیکھی تھی جو کہ فریحہ کے انداز میں ہوتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ مغرور انسان مزید مغرور ہو گیا تھا کہ اسے ایک ایسی بیوی ملی تھی جو اس کی دیوانی تھی، لیکن وہ جانتا ہی نہیں تھا کہ وہ پہلی ایسی لڑکی تھی جو کہ اس کی خوبصورت شخصیت یا دولت کے بجائے اس کی سیرت اور محبت پر مر مٹی تھی۔ آج پہلی بار جب وہ گھر واپس آئے تو وہ کہیں نہیں تھی۔ اسے ایک عجیب سی کمی اور خالی پن سا اپنے اندر تک اترتا محسوس ہوا۔ وہ بے چینی سے ارد گرد دیکھنے لگا، حالانکہ اس سے دیکھ کر ہمیشہ بیزار اس کے وجود پر طاری ہوتی تھی، جیسے اپنے اندر دبائے وہ بظاہر اس کے ساتھ بڑی محبت سے پیش آتا تھا، لیکن آج جب وہ واپسی پر اسے کہیں نظر نہیں آئی تھی تو وہ بے چین سا ہو گیا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ اس نے اسے بتایا تھا کہ وہ آج آنے والا ہے، اس کے باوجود کوئی تیاری نہیں، کوئی ہلچل نہیں، اس کے آنے کی خوشی میں کوئی انتظامات نہیں، سب کچھ بالکل خاموش اور خالی سا لگ رہا تھا، جو کہ مقابل کو بری طرح چبھنے لگا تھا۔ وہ تیز تیز قدموں سے جلدی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھا، وہ یقیناً وہی ہوگی، ہو سکتا ہے وہاں اس کے لیے کوئی سرپرائز پلان کیا ہو۔ یہی سب سوچتے وہ تیزی سے اپنے کمرے میں داخل ہوا تھا، لیکن کمرہ بالکل خالی تھا۔ وہ لڑکی جس کا وجود اسے ناگوار گزرتا تھا وہ آج کہیں نہیں تھی، اور وہ حسین نوجوان اس کی غیر موجودگی سے گھبرانے لگا تھا۔ فریحہ، فریحہ! اس نے خاموشی سے گھبراتے ہوئے اس سے پکارا تھا۔ وہ باہر آیا تھا، وہ پورے کمرے میں دیکھ چکا تھا، وہ کہیں نہیں تھی۔ کس کو ڈھونڈ رہے ہیں مسٹر حسان؟ اچانک جانی پہچانی آواز پر وہ چونک کر متوجہ ہوا۔ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ فریحہ کی بہن کھڑی تھی، جسے دیکھ کر وہ کچھ حیران ہوا اور پھر ناسمجھی سے اسے دیکھتا اس کی جانب بڑھا تھا۔ فریحہ کہاں ہے؟ وہ سنجیدگی سے بولا تھا، اس کے لہجے میں عجیب سی بے قراری تھی۔ وہیں جہاں اسے ہونا چاہیے، اپنے گھر میں۔ بالآخر اسے تمہاری اصلیت معلوم ہو ہی گئی ہے۔ یہ لو، یہ ڈائیورس پیپر ہے، ان پر سائن کرو۔
اور میری بہن کو آزاد کرو، وہ تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تمہارا اصل گھٹیا چہرہ دیکھ چکی ہے۔ وہ نفرت سے بولتی ڈائیورس پیپر اس کے سامنے کر گئی تھی، جس پر وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ناممکن ہے، فریہ ایسا نہیں کر سکتی، وہ مجھ سے بے حد محبت کرتی ہے، وہ کبھی مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ تم جھوٹ بول رہی ہو، مذاق کر رہی ہو مجھ سے۔ میں جانتا ہوں کہ یہ ایک پرینک ہے اور تم نے میری معصوم سی بیوی کو بھی اس میں شامل کر لیا ہے۔ کہاں ہے فریہ؟ فریہ باہر آؤ، یار یہ بالکل بھی اچھا مذاق نہیں ہے۔ اس نے ان پیپرز کی جانب دیکھا تک نہ تھا، جیسے پورا یقین ہو کہ اس کی بیوی ایسا نہیں کر سکتی۔ وہ تو جان دیتی تھی اس پر، وہ کیسے بھلا اسے چھوڑ سکتی تھی، جبکہ اس کی یقین پر فریہ کی بہن اقصیٰ کے لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ آئی تھی۔ مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ ہو چکا ہے۔ میری بہن کو بھی احساس ہو گیا ہے کہ تم جیسا گھٹیا شخص اس کے قابل نہیں ہے۔ یہ پیپرز کھول کر دیکھ لو، تمہاری غلط فہمی ابھی اسی وقت ختم ہو جائے گی۔ وہ بڑے اعتماد سے کہہ رہی تھی کہ سامنے والا اس کے اعتماد سے خوفزدہ ہونے لگا۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ تیزی سے اس کے ہاتھ سے وہ خاکی لفافہ لیتے اسے کھول کر دیکھا تھا، اور کچھ لمحوں کے لیے وہ دنگ رہ گیا۔ وہ واقعی ڈائیورس پیپر تھے۔ وہ سچ میں اس سے آزادی چاہتی تھی، ایسا تو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اس سے شادی کرتے وقت اسے دھوکے میں رکھتے ہوئے اس نے کب سوچا تھا کہ کبھی اس کی حقیقت یوں بھی سامنے آ جائے گی؟ وہ بھی تب جب وہ بدلنے لگے گا، جب اس کا دل بدلنے لگے گا، تب وہ لڑکی اس سے آزادی چاہے گی۔ وہ بے یقین و پھترائی ہوئی سی کیفیت میں ساکت کھڑا تھا، جبکہ اقصیٰ کو اس کی حالت سے ذرہ برابر فرق نہیں پڑا تھا۔ اسے نفرت تھی اس شخص سے جس نے اس کی بہن کو ورغلا کر اس کا استعمال کیا۔ مسٹر حسان، پلیز ذرا جلدی کریں، میری بہن میرا انتظار کر رہی ہوگی، اس لیے جلدی سے سائن کریں۔ اس کی بات پر وہ چونک کر ہوش میں آیا۔ یہ نہیں ہو سکتا، میں ان پر سائن نہیں کروں گا۔ فریہ کہاں ہے؟ میں اس سے ایک بار ملنا چاہتا ہوں، میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں، وہ لڑکھڑاتے ہوئے انداز میں بولا تھا، جبکہ اقصیٰ غصے سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ نہیں ملنا چاہتی تم سے، بلکہ وہ تو تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی، اور پلیز ایسے دکھاوا مت کرو کہ تمہیں بہت تکلیف پہنچی ہے۔ میں جانتی ہوں کہ تم بھی دوسروں کی طرح میری بہن کو حقارت بھری نگاہ سے دیکھتے تھے، کوئی محبت نہیں تھی تمہیں اس سے، اس لیے پلیز یہ ڈرامہ بند کرو اور میری بہن کی جان چھوڑ دو، وہ اب تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ وہ غصے سے بولی تھی، جبکہ حسان شاہ اسے سپاٹ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تم چاہے جو مرضی کہہ لو، میں نہیں کروں گا ان پر سائن، مجھے فریہ سے بات کرنی ہے۔ میں جانتا ہوں یہ تمہاری سازش ہے، لیکن تم اس میں کامیاب نہیں ہو پاؤ گی، میں اسے کسی صورت طلاق نہیں دوں گا۔ وہ غصے سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، تو اب تمہیں کورٹ کی جانب سے لیگل نوٹس ہی ملے گا، اور بہت جلد تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ سب میری نہیں بلکہ فریہ کی مرضی پر ہو رہا ہے۔ وہ غصے سے بولتے پاؤں پر رکھتے وہاں سے نکل گئی تھی۔ اس کے نکلتے ہی حسان شاہ نے تیزی سے فریہ کو فون ملایا۔ ہیلو فریہ، کہاں ہو یار تم؟ تمہاری بہن آئی ہے اور پتہ نہیں کیا الٹا سیدھا بول کر گئی ہے، میں تمہیں… وہ اس کے فون اٹھاتے ہی تیزی سے بولا تھا، مجھے تم سے طلاق چاہیے حسان شاہ، میں نہیں رہنا چاہتی تمہارے ساتھ۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے سپاٹ انداز میں بولی، جس پر حسان شاہ کچھ لمحے چپ سا ہوا تھا۔ لیکن کیوں؟ وہ کچھ ہی لمحوں بعد احتجاجی انداز میں بولا، کیونکہ میں تمہاری اصلیت جان گئی ہوں۔ تم نے مجھ سے ہمیشہ جھوٹی محبت جتائی ہے، تم مجھے شروع سے دھوکہ دے رہے تھے، بس میں ہی بیوقوف تھی جو کبھی سمجھ نہیں سکی۔ وہ سنجیدہ انداز میں بول رہی تھی، جبکہ لہجے و انداز میں کوئی لچک تک نہ تھی۔ یہ جھوٹ ایسا کچھ نہیں ہے، تمہیں کوئی ورغلا رہا ہے میرے خلاف، میں واقعی تم سے محبت کرتا ہوں فریہ۔ وہ بے بسی سے بولا تھا۔ پہلے والی فریہ ہوتی تو اس کے لہجے پر ہی پگھل جاتی، لیکن یہ فریہ اب کبھی اس کے قریب اور فریب میں نہیں آنے والی تھی۔ مجھے کسی نے کچھ نہیں کہا، میں نے خود اپنی آنکھوں سے تمہارا اصل چہرہ دیکھا ہے۔ کل رات ڈنر میں میں نے دیکھ لی تمہاری محبت اور تمہارا سچ، جس طرح اس لڑکی کی باہوں میں تمہارا پرسکون چہرہ مجھے ابھی تک یاد ہے۔ اس لیے پلیز اب یہ محبت کا ڈھونگ مت کرو، کیونکہ میں حقیقت سے واقف ہوں۔ اس کے سپاٹ انداز میں کہتے ہی حسان شاہ کے چہرے کا رنگ اڑا تھا۔ وہ کتنے ہی لمحے کچھ بول نہیں پایا۔ تم کل رات آئی تھی؟ وہ لڑکھڑاتے انداز میں بولا، اور اگلے ہی لمحے خود کو سنبھال گیا تھا۔ جیسا تم سمجھ رہی ہو ویسا کچھ نہیں ہے، وہ میری ایک کزن تھی، بالکل بہنوں کی طرح ہے میرے لیے، میرا اس کے ساتھ کوئی غلط تعلق نہیں تھا۔ تم پلیز واپس آؤ، میں تمہیں خود اس سے ملواتا ہوں، میں تمہاری تمام غلط فہمی دور کر دوں گا، تم ایک بار مجھے موقع تو دو، میں واقعی صرف تم سے محبت کرتا ہوں فریہ۔ وہ گہرا سانس لیتا اسے صفائی دیتا التجائیہ انداز میں بولا تھا،
جبکہ سامنے والی پر کوئی اثر نہیں پڑا تھا۔ وہ شاید اس کی باتوں میں آ جاتی، اس کی بات پر یقین بھی کر لیتی اگر اسے قاسم نے وہ ریکارڈنگ نہ سنائی ہوتی۔ تم کسے بیوقوف بنا رہے ہو اور کیوں بنا رہے ہو، میں سمجھ نہیں پا رہی۔ تم نے تو مجھ سے شادی بھی بس اس لیے کی کیونکہ میں بدصورت ہوں، تاکہ جب تم اپنی عیاشی میں مصروف ہو تو پیچھے تمہاری عزت محفوظ رہے۔ تمہیں یقین تھا کہ میری جانب تو کوئی متوجہ بھی کبھی نہیں ہوگا، اور نہ ہی میں اپنے کمپلیکس کی وجہ سے کبھی کسی میں انوالو ہوں گی۔ میں مان گئی تمہاری پلاننگ کو۔ تم جیسا سفاک اور گھٹیا شخص اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ مجھے افسوس ہے اپنے 2 سال تم جیسے شخص پر ضائع کیے ہیں، لیکن اب میں مزید ایک دن تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ مجھے ابھی اسی وقت طلاق دو۔ وہ اب کی بار انتہائی غصے میں بولی تھی، اور دوسری جانب حسان شاہ کے منہ سے تمام سچ سن کر پریشان ہوا۔ اسے تو یہی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کچھ اسے کیسے معلوم ہوا۔ دیکھو فریہ، مجھے لگتا ہے ہمیں بیٹھ کر بات کرنے کی ضرورت ہے۔ پلیز تم ایک بار میری بات تو سنو۔ تم کہاں ہو اس وقت؟ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ ہم بیٹھ کر تمام باتیں کلیئر کر لیں گے۔ رشتہ ختم کرنا کوئی حل نہیں ہے۔ وہ نرمی سے سمجھانے والے انداز میں بولا تھا۔ وہ الگ بات تھی کہ دل ایسے دھڑک رہا تھا کہ لگتا تھا ابھی سینے سے باہر آ جائے گا۔ اسے سب کچھ اپنے ہاتھ سے نکلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، لیکن پھر بھی ضبط کا دامن تھامے وہ بڑی نرمی سے التجا کرنے لگا، جبکہ وہ لڑکی اب اس کی باتوں میں نہیں آنے والی تھی۔ اپنے اسی نرم انداز سے ہی تو وہ اسے آج تک بیوقوف بناتا آیا تھا۔ باتوں کا وقت اب ختم ہو چکا ہے۔ مجھے کچھ نہیں سننا، مجھے بس تمہارے ساتھ نہیں رہنا۔ میں جانتی ہوں تم مجھ سے کوئی محبت نہیں کرتے ہو، تو پھر مجھے چھوڑنے میں کیا مسئلہ ہے؟ تمہیں ایسی بہت سی بیوقوف اور کم صورت لڑکیاں مل جائیں گی جنہیں اپنی جھوٹی محبت سے پاگل بنا کر تم اپنے گھر میں شو پیس کی طرح سجا کر رکھو، تاکہ وہ تمہارے بچوں کو پیدا کرے اور تمہاری عزت بھی محفوظ رہے۔ کوئی اور ڈھونڈ لو۔ میں اب مزید تمہارا کھلونا نہیں بنوں گی۔ پلیز ڈائیورس پیپر پر سائن کرو اور مجھے آزاد کر دو اس سب سے۔ میں مزید یہ اذیت نہیں جھیل سکتی۔ وہ بیزاری سے بولتی حسان شاہ کو ساکت کر گئی۔ وہ ابھی کچھ کہتا کہ وہ آگے سے کال کاٹ گئی تھی، جبکہ وہ ساکن سا سر پکڑے وہیں بیٹھتا چلا گیا تھا۔ یہ سب کیا ہو گیا تھا؟ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں یہ سچ ہے، شروع میں اس نے اسی نیت سے اس سے شادی کی تھی، لیکن جیسے جیسے شادی کو وقت گزرتا گیا، اس لڑکی کی سیرت اور محبت اسے اپنی جانب متوجہ کرنے لگی۔ وہ لڑکی شاید جانتی ہی نہیں تھی کہ اس سے شادی کے بعد اس نے کبھی اپنی حد پار نہیں کی تھی۔ وہ پتہ نہیں کیا چیز تھی جو ہر بار اسے روک دیتی تھی۔ وہ کسی بھی لڑکی کے ساتھ کمفرٹیبل محسوس نہیں کرتا تھا، اور پھر آہستہ آہستہ اس لڑکی کی وفاداری، اس کی محبت اسے بدلنے لگی۔ وہ اب ان لڑکیوں سے بیزار سا نظر آتا تھا۔ آہستہ آہستہ اس نے یہ سب بالکل کم کر دیا تھا۔ وہ کسی لڑکی کو ڈیٹ کرتا بھی تو بھی اس میں پوری طرح دلچسپی ظاہر نہیں کر پاتا تھا۔ ایک عجیب سا احساس تھا جو اسے روکتا تھا، اور اس بار وہ واقعی بزنس کے سلسلے میں ملک سے باہر گیا تھا۔ وہ بس اپنے کام میں مصروف تھا، اسے اس وقت ہی نہیں ملا تھا، اور کچھ وہ خود کو مصروف رکھنا چاہتا تھا کیونکہ وہ اب ایسی سرگرمیوں سے خود تنگ آ گیا تھا۔ اس کا ارادہ تھا اس بار اپنا تمام کام سمیٹ کر اپنی بیوی کے ساتھ چھٹیاں منانے جائے گا۔ وہ سکون چاہتا تھا، اور ان 2 سالوں میں وہ اچھے سے سمجھ چکا تھا کہ سکون اسے صرف اور صرف اپنی بیوی سے ہی مل سکتا ہے۔ غیر لڑکیوں کے ساتھ تعلقات اسے کبھی وہ ذہنی سکون نہیں دیتا جو اسے اپنی بیوی کی سنگت میں ملتا تھا۔ وہ بہت کم عرصہ اس کے پاس رہتا تھا کیونکہ اسے عادت تھی عیاشیوں کی۔ وہ الگ بات ہے کہ شادی کے بعد اس کا کہیں دل نہیں لگتا تھا۔ اس لڑکی کی زندگی میں آنے کے بعد وہ کب کیسے بدلا اسے معلوم ہی نہ ہوا۔ فریحہ کوئی عام سی مڈل کلاس لڑکی نہیں تھی۔ اس کے والد بہت بڑے بزنس مین تھے، بلکہ اس کی بہن بھی بزنس میں ماسٹر کرنے کے بعد اپنے والد کا ہاتھ بٹاتی تھی۔ وہ بس 2 ہی بہنیں تھیں، ان کا کوئی بھائی نہیں تھا۔ بڑی بہن اقصیٰ جتنی ذمہ دار تھی، وہیں دوسری جانب فریحہ اتنی ہی لاپرواہ تھی۔ اپنی اسی لاپرواہی میں اس نے کبھی اپنا ٹھیک سے خیال ہی نہیں رکھا تھا، اور گھر والوں نے بھی اس پر کبھی روک ٹوک نہیں کی تھی۔ حسان اس کے والد کے دوست کا بیٹا تھا، جو کبھی کبھار ان کے گھر ہونے والی پارٹیز میں شریک ہوتا تھا، اور کیونکہ فریحہ ایسی پارٹیز میں کبھی شرکت نہیں کرتی تھی تو وہ حسان شاہ کے اصلی روپ سے بھی واقف نہیں تھی۔ لیکن اس کی بہن شروع سے اس کی گھٹیا فطرت کو جانتی تھی۔ وہ اس دن ان کے گھر ان کے والد سے بزنس کے متعلق بات کرنے آیا تھا جب ان دونوں بہنوں کی باتوں پر ٹھٹک گیا۔
وہ اقسا تھی جو اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ خود پر توجہ دے، ڈائٹ کرے، ورنہ تو ایسے کوئی لڑکا اس کی جانب دیکھے گا بھی نہیں۔ اور حسان شاہ ان کی باتیں سن کر سوچ میں پڑ گیا تھا، اور تب اس نے پہلی بار فریحہ کو دیکھا۔ کچھ دن بعد ہی اس نے فریحہ کو پرپوز کیا، جس پر اس نے پہلے تو کچھ پس و پیش کی، لیکن پھر اس کی مستقل مزاجی دیکھ کر مان گئی۔ اس کی بہن شروع سے ہی اس شادی کے خلاف تھی، لیکن اس کی بہن اور ماں باپ کو اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اقصیٰ نے بھی سوچا تھا کہ شاید وہ شادی کے بعد بدل جائے گا، کیونکہ شادی سے پہلے کے افیئرز تو ان سوسائٹی میں عام سمجھے جاتے تھے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ وہیں دوسری جانب حسان شاہ کی حالت ایسی تھی کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ 2 ہفتے ہو گئے تھے اسے گئے ہوئے، اور ویسے تو وہ مہینوں اس سے دور رہتا تھا، لیکن اس بار کی یہ جدائی بڑی ہی تکلیف دہ تھی۔ اب جب وہ سدھر گیا تھا، جب وہ بدل گیا تھا، جب وہ اس کے ساتھ ایک خوشحال زندگی شروع کرنے والا تھا، جب وہ اس پیار سے دل والی لڑکی سے محبت کرنے لگا تھا، تو یہ سب ہو گیا تھا۔ اس دن کے بعد اس کی فریحہ سے بات نہیں ہو پائی تھی۔ وہ شاید اس کا نمبر بلاک کر چکی تھی کہ وہ کتنی بار ٹرائی کر چکا تھا۔ وہ 3-4 بار ان کے گھر بھی گیا تھا، لیکن اسے کچھ حاصل نہیں ہوا تھا۔ فریحہ تو اسے ملی ہی نہیں تھی، بس اس کی نک چڑھی بہن اور ایک اور خوبصورت سی لڑکی جو آنکھوں میں قدروت لیے خاموشی سے اسے تکتی رہی اور رخ موڑ جاتی۔ وہ شاید ان کی کوئی کزن تھی، لیکن اس کی موٹو کہیں نہیں تھی۔ یا تو وہ کہیں چھپی ہوئی تھی یا کہیں چلی گئی تھی، اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس کی جان نکل رہی تھی۔ وہ اپنی صفائیاں دینے کی بہت کوشش کر چکا تھا، لیکن اس کی بہن اور کزن تو جیسے اس کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ اب پتہ نہیں اس کی معصوم سے دل کی بیوی کہاں تھی۔ اسے یقین تھا کہ وہ یقیناً اس کی باتوں پر پگھل جاتی، لیکن پتہ نہیں انہوں نے اسے کہاں غائب کیا تھا۔ وہ لڑکی اس کے لیے بہت قیمتی ہے، یہ بات وہ پہلے ہی سمجھ چکا تھا، لیکن اب جب وہ اس سے جدا ہوئی تھی، اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ اس کے دل کو کس قدر عزیز ہو چکی تھی کہ اس کے بغیر رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ یہ سب شادی اس کے گناہوں کی سزا تھی۔ اسے واقعی لگتا تھا کہ وہ فریحہ جیسی پاک باز اور نیک لڑکی کے قابل نہیں ہے۔ کہاں وہ معصوم پاک سی لڑکی اور کہاں وہ بدکردار شخص۔ یہ معجزہ ہی تھا کہ اس کے رب نے اس گنہگار کو ایک باکردار اور باوفا بیوی عطا کی، لیکن افسوس وہ اس کی قدر نہیں کر پایا، اور اب اس کے پاس سوائے پچھتاوے کے اور کچھ نہیں تھا۔ ہر طرف سے ناکامی کا سامنا کرتے وہ شخص ٹوٹنے لگا تھا، اور وہ جو بڑا ہی مغرور ترین انسان تھا، جو ہزاروں لڑکیاں کے دل توڑ کر بھی کبھی ڈگمگایا نہ تھا، اب اپنی بیوی کو کھونے کے خوف سے وہ پاگل ہو رہا تھا۔ قاسم، وہ نہیں مل رہی مجھے، پتہ نہیں وہ کہاں چلی گئی ہیں، لیکن میں اس سے سچ میں محبت کرنے لگا تھا، یقین کر یار میرا۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر وہ نہ ملی تو میرے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ میں کیا کروں سمجھ نہیں آ رہا، کیسے سب ٹھیک کروں۔ نہ وہ میری کوئی کال اٹھاتی ہے، نہ مجھ سے ملنا چاہتی ہے، نہ ہی میری کوئی بات سننے کے لیے تیار ہے۔ میں مانتا ہوں میں بہت برا ہوں، بہت گنہگار ہوں، لیکن میں بدل چکا ہوں، میں سدھرنا چاہتا ہوں، اس کے ساتھ زندگی کی نئی شروعات کرنا چاہتا ہوں، لیکن وہ نہیں رہنا چاہتی میرے ساتھ، اسے طلاق چاہیے۔ میں کیسے اسے چھوڑ دوں؟ سجدوں میں رو رو کر اپنے رب سے معافی مانگی ہے، گناہوں سے توبہ کی ہے، مگر شاید وہ رب بھی مجھے معاف نہیں کرنا چاہتا۔ ہر طرف سے مایوسی کا سامنا کرتے وہ اپنے بچپن کے دوست کے پاس آیا تھا، اور اس کے پاس آتے ہی وہ رو پڑا تھا۔ قاسم، جو کہ پہلے ہی گلٹ میں مبتلا تھا، اس کی حالت دیکھ کر مزید پریشان ہوا۔ وہ کہیں نہ کہیں اس سب کا ذمہ دار خود کو ٹھہرا رہا تھا۔ اب جب اسے بھی لگ رہا تھا کہ بدل رہا ہے، تو پھر اسے فریحہ کو ریکارڈنگ نہیں سنانی چاہیے تھی۔ اس سے تو واقعی بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی۔ وہ بس بہت غصے میں تھا، کیونکہ اس کا دوست پہلی بار کسی معصوم سی لڑکی کے جذبات سے کھیل رہا تھا، لیکن اب اسے بے حد افسوس ہو رہا تھا۔ وہ روتے ہوئے اسے اپنے دل کا حال سنا رہا تھا، اور یہاں قاسم شرمندہ سا اسے کوئی دلاسا بھی نہیں دے پا رہا تھا۔ بھابھی پلیز میری بات سنیں، وہ واقعی بدل گیا ہے۔ وہ کہتا ہے وہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے۔ آپ خود سوچیں وہ کتنی کوششیں کر رہا ہے آپ کو واپس لانے کی، آپ سے ملنے کی، آپ کو منانے کی۔ اگر اسے محبت نہ ہوتی تو کیا آپ کو لگتا ہے وہ شخص کبھی آپ کے پیچھے آتا؟ وہ تو کب کا آگے بڑھ چکا ہوتا۔ آخر کار قاسم اب فریحہ کے پاس آیا تھا، اور وہ اب اس سے منت کر رہا تھا کہ وہ اس کے دوست کو ایک موقع اور دے۔
یہ سب کچھ اس نے بگاڑا تھا اور وہی اب سب صحیح کرنا چاہتا تھا، جبکہ فریہ اب اس کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ اتنی آسانی سے اس پر بھروسہ نہیں کر سکتی۔ بے شک اسے معاف نہ کریں، لیکن اسے ایک بار آزما کر دیکھ لیں۔ آپ پوری طرح سے تبدیل ہو چکی ہے، مجھے یقین ہے کہ آپ اس کے سامنے جائیں گی تو وہ آپ کو پہچان نہیں پائے گا۔ کوشش کر کے دیکھ لیں، اگر وہ پہلے جیسا ہوا تو پھر آپ کی جانب متوجہ ضرور ہوگا، لیکن اگر وہ واقعی بدل گیا، اگر وہ واقعی آپ سے محبت کرتا ہے تو آپ کی خوبصورتی کو بھی نظر انداز کر دے گا۔ آپ کو تب معلوم ہو جائے گا کہ وہ واقعی آپ سے محبت کرتا ہے یا نہیں۔ قاسم کی بات پر وہ سوچ میں پڑ گئی۔ جو بھی تھا، اس شخص نے بے شک دھوکہ اور فریب دیا تھا، لیکن فریحہ نے تو سچ میں اس سے محبت کی تھی۔ اسے بھلانا اتنا آسان نہیں تھا۔ جب سے اسے چھوڑ کے آئی تھی تب سے خود بھی ایک اندیکھی اذیت میں جل رہی تھی، اس لیے دل کی التجا پر اس نے اس شخص کو ایک آخری بار آزمانے کا فیصلہ کیا۔ وہ اسے نہیں پہچانتا تھا، یہ بات وہ بھی جانتی تھی۔ وہ کتنی بار ان کے گھر آیا تھا اور اس کے سامنے سے گزر کر فریحہ فریحہ پکارتا آگے بڑھ جاتا تھا۔ وہ واقعی مکمل چینج ہو گئی تھی، صرف سلم اور سمارٹ نہیں ہوئی تھی، اس نے اپنا پورا لک چینج کیا تھا۔ ڈریسنگ، میک اپ، اس کا اسٹائل، سب کچھ چینج ہوا تھا کہ اسے پہچاننا آسان نہیں تھا، لیکن اس کے سامنے جا کر اس سے فلرٹ کرنے کی کوشش کرنا یہ ذرا مشکل تھا، کیونکہ اس کی آواز تو وہ پہچانتا تھا، لیکن پھر کچھ سوچ کر اس نے اس کا بھی حل نکال لیا۔ ایک بار اپنی بہن سے مشورہ کرتے اس نے اب حسان شاہ کے آفس جانے کا فیصلہ کیا۔ اس کی بہن نے پہلے تو کچھ پس و پیش سے کام لیا اور پھر خاموشی اختیار کر لی۔ وہ بھی اپنی بہن کو خوش دیکھنا چاہتی تھی اور اچھے سے جانتی تھی کہ وہ اس گھٹیا شخص سے بے حد محبت کرتی ہے۔ پھر اگر وہ سدھر جاتا تو اقصیٰ کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ان کی سوسائٹی ایسی ہی تھی، یہاں افیئرز کو عام سمجھا جاتا تھا، بشرط یہ کہ وہ ماضی کا حصہ ہو۔ اس لیے تو ان کے ماں باپ حسان شاہ کی اصلیت جاننے کے باوجود بھی شادی کے لیے راضی ہو گئے تھے۔ ان کے ماں باپ بڑے ہی لبرل قسم کے تھے۔ ان کے نزدیک بڑے ہونے کے بعد بچوں کو خود فیصلے لینے چاہیے تھے، وہ شادی کا فیصلہ ہو یا طلاق کا۔ ان کی اپنی ایک لائف تھی، وہ اپنے بچوں کی زندگیوں میں انٹرفیئر نہیں کرتے تھے۔ وہ حسان شاہ کے آفس میں داخل ہوئی تو بہت سی نظریں اس کی جانب اٹھی تھی، جنہیں نظر انداز کرتے وہ ایک اعتماد سے چلتے ریسیپشن کے پاس آئی تھی اور وہاں کھڑی لڑکی کی جانب ایک کارڈ اور چٹ بڑھایا۔ مسٹر حسان کو بتائیں، مسز حسان کی کزن آئی ہیں۔ چٹ کو پڑھتے اسے ایک نظر دیکھ کر ریسیپشنسٹ نے حسان شاہ کو فون ملایا۔ دوسری جانب سے پتہ نہیں کیا کہا گیا تھا کہ وہ سر ہلا کر اسے ساتھ لیے حسان شاہ کے آفس کے دروازے پر لے آئی تھی۔ ریسیپشنسٹ وہاں سے جا چکی تھی جبکہ وہ دروازہ نوک کرتے ایک گہرا سانس لے کر اندر داخل ہوئی۔ اس کی لک تو ویسے چینج ہو چکی تھی، لیکن اپنی آنکھوں پر لینس لگائے وہ بالکل ہی بدل گئی تھی، جبکہ حسان بے صبری سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ شاید وہ فریحہ کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہو، یہی وجہ تھی کہ اس نے فوراً سے اسے اندر بھیجنے کا کہا تھا۔ آئیے مس، پلیز سٹ، کیا لیں گی آپ؟ وہ بڑی نرمیوں اور پروقار انداز میں اسے سامنے بٹھا کر بولا تھا۔ وہ اس کی بیوی کی کزن تھی اور وہ اسے اسی وجہ سے عزت دے رہا تھا، جبکہ فریحہ کے لبوں پر ایک نامعلوم سی طنزیہ مسکراہٹ آئی تھی۔ یہ شخص کبھی نہیں بدل سکتا، دل میں تنفر آیا تھا۔ جی کہیں، آپ کیوں مجھ سے ملنا چاہتی تھی؟ وہ عجلت بھرے انداز میں مسکرا کر بولا تھا۔ دل کو مبہم سی امید لگی تھی کہ یقیناً اسے فریحہ نے بھیجا ہوگا، جبکہ سامنے والی غلط فہمی کا شکار ہو رہی تھی۔ اس نے خاموشی سے اپنے بیگ میں سے ایک چٹ نکال کر اس کی جانب بڑھائی، جسے مقابل نے نہایت بے قراری سے تھاما، یہ سوچتے ہوئے کہ شاید یہ چٹ فریحہ نہیں بھیجی ہوگی۔ اس کی سوچوں کا محور اس وقت صرف اور صرف فریحہ ہی تھی، لیکن اس پر لکھی گئی تحریر پڑھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے اور اس نے چونک کر اس بے حد حسین لڑکی کو دیکھا جو اس کے دیکھنے پر ہلکا سا مسکرائی تھی۔ میں فریحہ کی کزن ہوں، میں بول نہیں سکتی۔ فریحہ تو اب آپ کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، لیکن میں آپ کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ میرے ساتھ رہ کر فریحہ کو بھول جائیں گے، ویسے بھی اس میں تھا ہی کیا، میں آپ کو ہر طرح سے خوش رکھ سکتی ہوں۔ چٹ پر لکھی تحریر پڑھ کر حسان شاہ کا چہرہ لال ہوا تھا۔ کوئی اور وقت ہوتا، اگر پہلے والا حسان شاہ ہوتا تو اس قدر خوبصورت لڑکی سے ایسی آفر ملنے پر مسکراتا و اس کا خیر مقدم کرتا، لیکن اسے اب ان لڑکیوں سے گھن آنے لگی تھی۔ حالانکہ اس کا اپنا قصور تھا، لیکن اس کے نزدیک انہی لڑکیوں کی وجہ سے اس کی بیوی آج اسے چھوڑنا چاہتی تھی۔ دیکھیں مس، جو بھی نام ہے آپ کا، میں نے آپ کو عزت سے اپنی آفس میں بٹھایا کیونکہ آپ میری بیوی کی کزن ہیں، لیکن اس کا غلط مطلب مت نکالیں۔ میں آپ میں بالکل انٹرسٹڈ نہیں ہوں، میں اپنی بیوی سے پیار اور محبت کرتا ہوں،
سو پلیز جسٹ لیو۔ وہ بڑے ضبط سے اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا، جبکہ وہ خاموشی سے آئی برو اچکاتے اسے دیکھتی اب اپنے پرس میں سے ایک نوٹ پیڈ اور پین نکال کر کچھ لکھتی کاغذ پھاڑ کر اس کے سامنے رکھ گئی تھی، جسے نہ چاہتے بھی تجسس کے مارے حسان شاہ نے اٹھا لیا تھا۔ میں نے تو سنا ہے کہ آپ بڑے شوقین مزاج ہیں، جب اور بہت سی لڑکیوں کے ساتھ رہ سکتے ہیں تو میرے ساتھ رہنے میں کیا ہے اعتراض؟ فکر مت کریں، میں فریحہ کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ اب تو ویسے بھی آپ کی طلاق ہونے والی ہے، لیکن اگر آپ کہیں گے تو اس سے پتہ نہیں چلے گا، یہ بات ہم دونوں کے درمیان رہے گی۔ چٹ پڑتے ہی مقابل کا چہرہ غصے کے مارے لال ہوا تھا۔ اس نے وہ چٹ مڑوڑ کر سامنے ڈسٹ بن میں پھینکی تھی۔ میرے ضبط کا امتحان مت لو لڑکی، ایسا نہ ہو کہ میں خود پر قابو کھو کر کچھ ایسا کر جاؤں جو مجھے نہیں کرنا چاہیے، میرے آفس سے نکل جائے۔ میں نے آپ جیسی بہت دیکھی ہیں، اور وقت نے مجھے سکھایا کہ تم جیسی عورتوں کا کوئی دین ایمانی نہیں ہوتا۔ دوبارہ مجھے شکل میں دکھانا۔ وہ انتہائی غصے سے بولا تھا، جس پر وہ کچھ لمحے اسے دیکھتی رہی اور پھر خاموشی سے اٹھ کر وہاں نکل آئی، البتہ چہرے پر الجھن تھی۔ اس شخص کا رویہ تو بالکل ہی توقع کے برعکس تھا۔ وہ تو پہلے یہ سوچ کر پریشان تھی کہ جب وہ اس سے محبت ہی نہیں کرتا تو اسے آسانی سے چھوڑ کیوں نہیں رہا، اور اب اس کا آج کا رد عمل اسے حیران کر گیا تھا۔ لیکن وہ اتنی آسانی سے اب اس شخص پر دوبارہ بھروسہ نہیں کرنا چاہتی تھی، اب بھی وہ اسے اچھی طرح آزما لینا چاہتی تھی۔ اور پھر یہ اس کا معمول بن گیا، وہ جہاں کہیں جاتا، کسی کیفے میں، کسی ہوٹل میں میٹنگ کے لیے، کھانا کھانے کے لیے، وہ وہاں پہنچ جاتی تھی۔ ایک دو بار وہ دوبارہ فریحہ سے ملنے کے لیے گھر آئے تو وہ وہاں بھی بڑی مسکرا کر اسے دیکھتی ہوئی کوئی چٹ اسے پکڑا دیتی جس میں کوئی معنی خیز سے جملہ پڑھ کر وہ بس اسے غصے سے گھور کر رہ جاتا، اور کبھی کبھار وہ جھنجھلا کر اسے نظر انداز کر دیتا۔ وہ کب کہاں ہوتا تھا، اسے یہ سب قاسم سے معلوم ہو جاتا تھا، اور پھر وہ سکون سے وہیں پہنچ جاتی۔ حسان شاہ غصے سے کتنی بار اسے جھڑک چکا تھا، ایک تو فریحہ کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا، اور اوپر سے یہ لڑکی خواہ مخواہ میں اس کے پیچھے پڑ گئی تھی جو کہ جان ہی نہیں چھوڑ رہی تھی۔ ماسٹر، یہ تو فریحہ میڈم ہے نا؟ وہ ایک مارٹ سے کچھ سامان خرید کر اپنے ڈرائیور کو بیگز پکڑا رہا تھا جب ڈرائیور اچانک بولا، جس پر وہ چونک کر ارد گرد دیکھنے لگا۔ کہاں ہے فریحہ؟ اس نے ہر طرف نظریں گھمائی لیکن اسے وہ کہیں نظر نہیں آئی۔ ارے ماسٹر، وہ کالے لباس میں میڈم ہی ہے۔ ڈرائیور کے اشارے پر وہ اس جانب دیکھنے لگا جہاں فریحہ کی وہی بدتمیز کزن کھڑی تھی، جسے دیکھ کر ہی اس کا موڈ آف ہوا اور وہ چہرے کے زاویے بگاڑنے لگا۔ یہ تمہیں فریحہ لگ رہی ہے؟ یہ تو اس کی کوئی کزن ہے، وہ بیزاری سے کہتا سر جھٹک کر آگے بڑھنے لگا، جبکہ ڈرائیور حیران سا اسے دیکھنے لگا۔ ماسٹر، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ فریحہ میڈم ہی تو ہے، اس دن اتنے غصے سے گھر چھوڑ کر گئی تھی، میں خود چھوڑ آیا تھا۔ بیچارہ ڈرائیور حیران پریشان سا بولا تو اس کے یقین پر وہ ٹھٹک کر رکا۔ کیا کہہ رہے ہو، پاگل ہو کیا؟ یہ فریحہ کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ تو بالکل الگ الگ دکھتی ہے۔ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، نہیں ماسٹر، آپ کے جانے کے بعد اس کی بہن رہنے کے لیے آئی تھی، اور پتہ نہیں انہوں نے میڈم کے ساتھ کیا کیا کہ میڈم بالکل ہی بدل گئی ہیں، ہم سب انہیں دیکھ کر حیران تھے۔ ڈرائیور کی بات پر وہ چونک گیا، اس کا مطلب یہ فریحہ ہی تھی جو اتنے دنوں سے اس کی کزن بن کر اسے ملنے آ رہی تھی، اور وہ اسے پہچان ہی نہیں پایا۔ وہ تو دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ اس کے ساتھ فلرٹ کرتا ہے یا نہیں۔ اسے اب یاد آیا، وہ جب بھی ان کے گھر جاتا تھا تو وہ اسے وہیں مل جاتی تھی، اور اس کی آنکھوں میں جو قدروت اور نفرت ہوتی تھی وہ کبھی انہیں سمجھ ہی نہیں پایا تھا۔ وہ آنکھوں میں شاید ہر وقت لینس لگائے رکھتی تھی، ورنہ شاید وہ اسے آنکھوں سے ہی پہچان لیتا، اور اسے اب یاد آیا تھا کہ وہ کچھ بولتی ہی نہ تھی، شاید اس لیے تاکہ وہ آواز سے اسے پہچان نہ لے۔ تیزی سے وہ تمام بیگز ڈرائیور کو پکڑاتے وہ اس کی جانب بڑھا تھا جو کہ شاید اسے ہی ڈھونڈتی ہوئی یہاں آئی تھی۔ فریحہ! وہ بھی ادھر ادھر دیکھ ہی رہی تھی کہ اس کی پکار پر وہ اپنی جگہ رکی تھی۔ تو اب تم ایسے مجھے آزماؤ گی؟ میں جانتا ہوں کہ میں بہت برا ہوں، میں بہت غلط کیا میں نے تمہارے ساتھ، اپنے مطلب کے لیے شادی کی، لیکن میرا یقین کرو شادی کے بعد میرا دل بدل گیا ہے، بس مجھے اس بات کا احساس ہونے میں بہت دیر ہو گئی۔ پلیز مجھے معاف کر دو، میں وعدہ کرتا ہوں صرف اور صرف تمہارا بن کر رہوں گا۔ تم جیسی تھی مجھے ویسی ہی پیاری لگتی تھی، مجھے تمہاری ظاہری شخصیت سے نہیں بلکہ تمہارے دل سے محبت ہوئی تھی۔ فریحہ پلیز مجھے ایک موقع اور دے دو، میں مر رہا ہوں، تم جانتی ہو میرا کوئی نہیں، ماں باپ بچپن میں مر گئے تھے اور کوئی تھا ہی نہیں صحیح غلط کی تمیز بتانے والا، میں بالکل تنہا، بالکل اکیلا ہو گیا تھا۔ اپنی تنہائی کو مٹانے کے لیے میں نے حرام رشتوں کا سہارا لیا، لیکن کبھی سکون نہیں پا سکا۔ سکون تو مجھے تمہارے ساتھ میسر آیا، میرا سکون تو تم ہو، اور اب تمہارے جانے کے بعد میں بالکل بے سکون ہو گیا ہوں۔ پلیز واپس آ جاؤ، پلیز مجھے بس ایک آخری موقع دے دو۔ وہ دونوں مارٹ کے ایک تنہا گوشے میں کھڑے تھے اور وہ اس کا ہاتھ تھامے التجائیہ انداز میں کہہ رہا تھا،
جس پر وہ خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کے پیچھے اس کی نظر بیگس اٹھائے باہر جاتے ڈرائیور پر پڑی اور اگلے لمحے وہ سمجھ گئی کہ سامنے والے نے اسے کیسے پہچانا ہے۔ وہ بھی اس کھیل سے تنگ آنے لگی تھی۔ اس شخص کو ہر طرح سے آزما کے دیکھ لیا تھا، لیکن ایک بات تو وہ سمجھ ہی گئی تھی کہ وہ واقعی سے محبت کرتا ہے۔ محبت تو وہ بھی اس سے کرتی تھی۔ آپ نے میرا بھروسہ توڑا ہے حسان۔ آپ کو معاف کرنا اتنا آسان نہیں ہے، لیکن یہ دل ہے کہ آپ سے دور رہ نہیں پا رہا۔ میں نے تو ہمیشہ آپ کو سچے دل سے چاہا تھا، اس لیے اپنے دل کی التجا پر میں نے آپ کو ایک آخری موقع دیتی ہوں، لیکن یاد رکھنا اگلی بار ذرا سی غلطی پر ہمیشہ کے لیے چھوڑ دوں گی۔ یہ آخری بار ہے۔ وہ انگلی اٹھائے بھیگے ہوئے لہجے میں بولی تھی، جس پر وہ نم انداز میں مسکراتا۔ اس کی انگلی اپنے لبوں سے لگا کر اسے اپنے سینے سے لگا گیا تھا، جبکہ اس نے بھی سکون سے آنکھیں موند لی تھی۔ اس کا سکون بھی تو اس شخص کے ساتھ ہی تھا۔ اپنی رب کی خاطر اور اپنے دل کے کہنے پر اس نے اسے معاف کر دیا تھا۔ اس شخص کی بغیر رہنا بے حد مشکل تھا، جبکہ حسان شاہ نے دل میں عہد کیا تھا کہ وہ اب ہمیشہ اس کا خیال رکھے گا۔ اپنی محبت سے وہ دوبارہ اس کا اعتماد بحال کر لے گا۔ اس نے خود سے وعدہ کیا تھا۔